کو اختیار کرنے والے ہیں، لیکن نماز کا جب وقت آتا ہے تو شیطان مردود ان کو سب سے پہلے گمراہ کرنے پہنچ جاتا ہے، ان کو روکنے پہنچ جاتا ہے، ان کے ذہن کے اندر کاہلی پیدا کرنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اگر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو آؤ سب سے پہلے اس اللہ کو یاد تو کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کو کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ آؤ نماز میں آؤ۔ اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ باتیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کرنا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ بندہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور جو ہی وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کی طرف پوری توجہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے حمدنی عبدی، دیکھو میرا یہ بندہ ہے، یہ میری تعریف کر رہا ہے، میری توصیف کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ستائش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتا ہے مجدنی عبدی، یہ میرا بندہ، اس نے میری بزرگی بڑائی کی، میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا آج میں اس کو دے دوں گا۔ اللہ متوجہ ہو رہا ہے بندے کی طرف، لیکن شیطان آ جاتا ہے، جن کا نام خنزب بیان کیا گیا حدیث کے اندر، خنزب نام کا شیطان، جو اسی بات پر مامور ہے کہ بندے کو نماز کے قریب نہ ہونے دے، اور اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو نماز میں وسوسے ڈالے، نماز میں خیالات ڈالے، نماز کی رکعات بھلا دے، اللہ سے غافل کر دے۔ اللہ تو بندے کی طرف متوجہ ہے اور بندہ کہیں اور گم ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، کسی اور وادی میں گھوم رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کتنی رکعت ہوئی، وہ کیا کہہ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں، وہ زبان سے کیا بول رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اس کو اپنی نماز سے غافل کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت اس طرح سے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نماز میرے عزیزوں، آج نماز سے بڑی غفلت ہو رہی ہے لوگوں کی، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی، اور وہ سوچتے ہیں کیا ہوا، چھوٹ گئی نماز تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا عہد ہے جو ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی وہ انعامات جو تم پر برسنے والے تھے اور تم خود ہی اپنے آپ کو تم نے محروم کر لیا نماز کو نہ پڑھ کے۔ لہذا نماز میں تاخیر نہ کرو، فوراً شیطان مردود کو اس کو بھگاؤ، اس کے وسواس میں نہ آؤ، آگے بڑھو اور جلدی سے وضو کرو بہترین، اور وضو کرنے کے بعد چاق و چوبند ہو کر، تیار ہو کر، مضبوطی کے ساتھ، قوی ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کرو۔ تم اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ تم سے متوجہ ہو رہا ہے، اللہ تمہاری بات کا جواب دے رہا ہے۔ شیطان کو قریب مت آنے دو، شیطان کے وسوسوں کو اپنے سے دور کرو، پورا وقت اپنی نماز میں لگاؤ، اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرو۔ اس کی کیا انعامات ہیں، کیا فضیلت ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے۔ موسیٰ سے حکم ہو رہا ہے، جب وہ پہنچ رہے ہیں میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور سنو میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب سنو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے، سنو، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، اور